اگر کسی لڑکی کو زندگی بھر شادی نہ کرنی ہو اور اس کے گھر والے زبردستی اس کا رشتہ طے کر دیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس کو چاہیے شادی کر لے وہ. یہ لڑکیاں اس طرح کے بے وقوفی کرتی ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور عمریں نکال رہی ہوتی ہیں، بعد میں ڈپریشن میں جا کے پورے خاندان کو ٹینشن دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. تو یہ حماقت ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، پھر وہ زبردستی شادی کرتے ہیں. اسلام میں زبردستی شادی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے، آپ زبردستی کسی اور سے کرا دیں اس کی. تو یہ مطلب ہے زبردستی جائز نہیں ہے. لیکن وہ کر ہی نہیں رہی کہ میں نے کرنی نہیں ہے یا 10 سال بعد کرنی ہے، تو ماں باپ کو تو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. تو یہاں پھر ایسا نہیں ہے. یہاں پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو فورس کریں، اس کو سمجھائیں. زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پہ کرائیں اس کی شادی، لیکن اس کو سمجھائیں، اس کو فورس کریں. فورس کا مطلب ذہنی طور پر اس کو فورس کریں کہ بھئی آپ نے کرنی ہے یہ، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتا تو کل مسائل انہی کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی بنے گی اور خاندان کے لیے بھی بنے گی، مسئلہ بنے گی. ڈپریشن میں جائے گی، اسٹریس میں جائے گی، اور پھر کہے گی کہ میری شادی کرا دو، کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا ڈھنگ کا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ کھانا ہی نہ کھا رہا ہو، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تو گن پوائنٹ پہ کھانا کھلایا جائے گا نا اس کو. یا دوا نہ کھا رہا ہو تو اور کہہ رہا ہو نہیں کھانا میں نے، تو اس کو جیسے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ میڈیسن نہیں لیتے تو زبردستی کھلائی جاتی ہے ان کو، انجیکشن لگا دیتے ہیں ڈاکٹر زبردستی. بھائی تمہاری رائے پہ چلو گے تمہاری ڈپریشن بڑھنے سے ٹینشن تو ہمیں ہوگی. تو بالکل جو ڈپریشن اور اسٹریس کے مریضوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی دوا پلائی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے نہیں پلائی دوا، ان کی رائے پہ چھوڑ دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں میڈیسن لینی، ہم نے نہیں ٹیکا لگوانا، ہم نے نہیں علاج کرنا، تو ان پہ چھوڑ دو آپ. تو کل جب ان کی ڈپریشن بڑھے گی تو وہ ان کی نہیں بڑھے گی، پورے خاندان کی ڈپریشن بڑھائیں گے، وہ سب پھر ایڈمٹ ہو جائیں گے ہاسپٹل میں تھوڑے دنوں میں جا کے. تو اس لیے جو چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں اس میں خاندان والے دباؤ ڈالتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ دباؤ ڈالیں. وہ جیسے علاج کروانا، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور پتہ ہے سب کو کہ یہ علاج کرائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ پھر بھی علاج نہ کرا رہے ہو، تو پھر زبردستی علاج کرایا جاتا ہے. تو کوئی لڑکی شادی نہیں کر رہی کہ کرنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہو گئی ہے. تو اس کا بھی زبردستی نکاح خاندان والے کرائیں گے کہ تم گھر جاؤ، اپنا زندگی گزارو جیسے ساری دنیا گزارتی ہے. تم کوئی اکیلی مریخ سے پیدا ہوئی ہو جو بغیر نکاح کی زندگی گزارو گی. ہاں، غیر مسلموں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ان کے یہاں بغیر شادی کے بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تو بغیر شادی کے اس لیے پھر ان کے بوائے فرینڈ کے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے یہاں، اور پھر وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن مسلمان خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکی کی شادی کرائی جاتی ہے. وہ اگر نہیں کرے تو اس کو بتایا جائے گا تمہارا باپ بھی کرے گا. باپ سے مراد یہ کہ وہ کرے گی. حیض کی حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جی، ناپاکی کی حالت میں، جنابت اور حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. محمد ثاقب صدیقی انڈیا سے، کیا پھپھیری بھانجی سے نکاح کرنا درست ہے؟ پھپھیری بھانجی کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے پھپھو کی بیٹی کی بیٹی. ہاں، اس سے نکاح کرنا درست ہے. جب پھپھو کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو بیٹی کی بیٹی سے بھی جائز ہے. اگر اذان صرف سن لی جائے، جواب نہ دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے. اذان کو غور سے سن کے اس کا جواب دینا چاہیے. اچھا بھائی، اویس کشمیر سے، کیا لڑکا اور لڑکی کا نام دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ میری منگنی ہو گئی ہے، اب گھر والے کہتے ہیں لڑکی کا نام بدل دو، کیا یہ صحیح ہے؟ نا 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 نا، لڑکا لڑکی کا نام دیکھ کے نہیں، شکل دیکھ کے اور اخلاق دیکھ کے شادی کرنی چاہیے. نام کچھ بھی، نام اگر بد اخلاق خان ہو لیکن ہے اخلاق والا تو وہ اس آدمی سے اچھا ہے جو بد اخلاق ہو اور نام اخلاق خان رکھا ہوا اس نے. تو شکل دیکھیں اور اخلاق دیکھیں، نام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد عاشق، بلی کے جھوٹے پانی سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ بلی اکثر لوٹے سے پانی پیتی ہے، اس کے کیا حکم ہے؟ بلی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں اس سے، تو استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ البتہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. پاک ہے، بہرحال حدیث سے ثابت ہے اس کا پاک ہونا. میرے بیٹے کا نام تیمور ہے، ایک حافظ بول رہے تھے تیمور نام رکھنا صحیح نہیں ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیں. صحیح ہے بھائی، ایسے تو آپ دیکھنا چاہو تو پتہ نہیں کتنی شخصیات اچھے نام کی بھی گزری ہیں، اور ناموں میں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا میں کر کے گئے ہیں. ایسے تو کوئی نام دنیا میں بچا ہوا نہیں ہے، تو رکھ سکتے ہیں. وہ میں دیکھ لوں گا کسی فرصت کے ٹائم پہ انشاءاللہ کہ تیمور کا لغوی معنی کیا ہے. عربی لفظ نہیں ہے یہ. عظمیٰ صاحبہ انڈیا سے، والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر والدین کی کسی بات سے ان کی اولاد خاص کر بیٹی کا دل دکھے تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے. والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیں
تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حق بہت بڑا بنایا. اب اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے. صبر کریں بھائی، ان کے احسانات تو دیکھو. مفتی صاحب میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مصروف رہتی ہوں، کیا میں ہر نماز میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. سنت موقدہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اتنی مصروفیات کے نماز ہی کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، یہ ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ، سنت کی دو قسمیں، غیر موقدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے یا عشاء سے پہلے کی سنت ہے. لیکن جو موقدہ سنتیں ہیں وہ نماز ہی کا حصہ ہیں. نماز کا حصے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں پڑھا تو فرض نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال، لیکن اس طور پہ نماز کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرض پڑھے ہیں ان کے ساتھ وہ سنتیں پڑھی ہیں، اور وہ سنتیں الگ سے نہیں پڑھی جاتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز ہی میں، اس لحاظ سے وہ نماز کا حصہ ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی، اللہ نہ کرے، تو اشراق پڑھنے سے اشراق ہو جائے گی. لیکن اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے سے 2 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو فرض کے وجہ سے ہیں. ظہر کی 4 سنتیں آپ نے ظہر کے فرض پڑھے، 4 سنتیں نہیں پڑھی، تو پھر 4 سنتیں آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی اور 4 فرض نہیں پڑھے، تو وہ 4 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو ظہر ہی کی تابع تھے، ظہر کی وجہ سے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 سنت ظہر کی اور 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت، یہ اسی کی وجہ سے ہیں جی. نماز کے ساتھ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. تو نماز کی تکمیل جب ہی ہوگی جب یہ سنت موقدہ بھی اس کے ساتھ پڑھی جائیں. ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، کہیں جلدی ہے یا کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں. کیا وضو کیے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نل سے وضو کرتے وقت جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا؟ جی، ترجمہ قرآن کا بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں. جب تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں تو ترجمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ البتہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. باقی نل سے وضو کرتے ہوئے جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. جی ہاں بالکل بھائی، نل سے بھی پانی ہی نکل رہا ہے نا، دھواں تو نہیں نکل رہا، تو وہ بھی پانی ہے. اور کوئی بھی نعمت اللہ کی جب آپ ضائع کریں گے تو اس کا حساب دینا ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں، نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آستینیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. فاضل صاحب نے پوچھا ہے مجھے چکن پاکس ہو گئی ہے، اس سے شفا پانے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، اور کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اب دعا یہی ہے، یہی دعا آپ بھی پڑھ لیا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، آپ ان یشفینی یہ الفاظ پڑھا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یہ دعا پڑھا کریں. ورنہ اردو میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ لیں. باقی اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا فرض ہے، ہر قیمت پہ نماز پڑھنا فرض ہے. میدان جنگ میں، جہاد میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو چکن پاکس میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ البتہ یہ ضرور ہے چکن پاکس میں چہرے پہ اگر دانے ہیں اور ڈاکٹر نے وضو سے پانی لگانے سے منع کیا ہے، کیونکہ پانی سے میں نے سنا ہے کہ وہ دانے بہت خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال پوری تحقیق تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا. تو پھر ایسی صورت میں تیمم کی گنجائش ہے. موحد زید، اچھا بھائی، باقی زید مشرک ہیں کیا؟ خیر جی، موحد زید صاحب ہردوئی سے کہتے ہیں کیا میت کے بعد تیجا یا 40واں کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میت کے حکام جو بتائے ہیں اس میں تیجے 40واں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. بس کسی کا انتقال ہو جائے، غسل کفن دے کے دفنائیں اور اس کے لیے دعا کریں، اور ساری زندگی دعا کرتے رہیں حسب توفیق. جب اللہ توفیق دے صدقہ خیرات کریں میت کی ایصال ثواب کے لیے. کیا تبرک کھا سکتے ہیں؟ یہ تبرک کھانے کا ہے کیا؟ تبرک کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو خالی لفظ سے تو مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی کیا مراد ہے. تو آپ اپنے سوال کو ذرا واضح کریں کہ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. بعض دفعہ کسی بزرگ کا جھوٹا کھا لیا جاتا ہے کہ برکت کے لیے، تو جائز ہے. باقی اعمال کو فوکس کرنا چاہیے، اصل میں برکت آتی ہے اعمال سے. جادو اور نظر سے بچنے کے لیے کیا سورہ بقرہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟